اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن. سنو, اللہ کے نبی نے ایسے تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی, ایک سیدھی لکیر کھینچی. ثم قال هذا سبیل اللہ, اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا, کہا یہ اللہ کی راہ ہے. یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ, پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال هذا سبل, اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان, ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ, بلا رہا, آ جاؤ, یہ جنت کی راہ, آ جاؤ. یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ. ہاں یہ جنت کی راہ. وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے. وقرأ, اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں, انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے, یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, تو اس راہ کی اتباع کرو. لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ دائیں بائیں مت جھانکنا, ان راہوں کی طرف نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دیں گی, ادھر ادھر بہکا دیں گی. بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ, بولو. تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام کی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے, خلاص. عیسائیوں کی طرح, کرسچنوں کی طرح. وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ, امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے. ان کے علاوہ سارا مذہب سارا مسلک کیا ہے؟ گمراہ کا ہے, جہنم کا ہے. دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ سب جنت کی راہ ہے, وہی سبیل المومنین ہے. کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ, نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ, نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ, تیجانی کی, نہ قادری کی, نہ چشتی کی. اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو. قرآن اور سن, حدیث. یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے. اور دائیں بائیں جتنی بھی راہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دوستو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے, اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ. بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا, اور کس کا؟ ایک رسول اللہ, خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ. جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا, کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو, یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو ہے نا, ان کی مثال ایک محل جیسی ہے. محل سمجھ رہے ہیں؟ محل, قلعہ, ایک گھر جیسی ہے. ایک گھر کا دروازہ مغرب کی طرف ہے, ایک گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہے, اسی گھر کا دروازہ شمال کی طرف بھی ہے, اور اسی گھر کا دروازہ کس کی طرف ہے؟ جنوب کی طرف بھی. جیسے یہ مسجد ہے, ادھر بھی ایک دروازہ ہے مغرب کی طرف, ادھر بھی ایک دروازہ مشرق کی طرف, ادھر بھی ایک دروازہ شمال کی طرف, ادھر بھی ایک دروازہ کس کی طرف؟ جنوب کی طرف. اس نے کہا بعین ہی اسی طرح سے یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو دروازے ہیں, یہ جو حنبلیت کی طرف سے آ رہا ہے, جیسے کوئی مشرق کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آتا ہے, مغرب کی طرف سے جو آئے وہ بھی مسجد ہی میں آئے گا, جو شمال کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا, جو جنوب کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا. تو جو حنفی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے, جو شافعی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے, جو حنبلی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے. تو یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب دروازے ہیں. ان دروازوں سے جس دروازے سے جو کوئی جائے, داخل تو اسلام کے محل ہی میں ہوگا. داخل کہاں ہوتا ہے وہ؟ بولو. اسلام کے محل ہی میں ہوتا ہے نا. بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ بولو. کتنی بھولی بھالی بات ہے. لوگ ہاں یار واقعی مولوی نے بڑا پیارا نسخہ بتلایا, لیکن اس کو عوام نہیں سمجھتی. عوام بیچارے ہاں بڑی نعرے تکبیر لگ گئی, حضرت علماء حق علماء فلاں, علماء حق علماء فلاں, علماء حق علماء فلاں کے نعرے لگ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچو مسلمانوں, میں تمہیں فکر دے رہا ہوں,
پوچھو اس بیان کرنے والے سے کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے، تو یہ 4 دروازے جو اس محل، یہ بتاؤ یہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ آخر محل بنانے والا کون؟ اسلام ایک محل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو آپ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یا اللہ نے بنا کے یہ محل بھیجا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کے 4 دروازے نبی کے زمانے ہی سے تھے؟ تم کہو گے نہیں تھے۔ کیوں؟ حنفی شافعی مالکی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے برس کے بعد؟ ابھی میں بتاتا ہوں، 404 صدی ہجری میں۔ تو ان سے کہو جب اسلام ایک محل کی طرح ہے تو یہ بتاؤ یہ 4 دروازے یہ نبی کے زمانے میں تھے؟ کہے گا نہیں تھے، نہیں تھے۔ ظاہر کون کہے گا تھے؟ یہ حنفی شافعی کیا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھو تو اس محل میں داخل ہونے کا نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ تھا؟ تو کہے گا ہاں دروازہ تو تھا بے شک۔ تو ان کو کہو پھر وہی دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ کدھر ہے جو نبی کے زمانے میں دروازہ تھا؟ یہ تو 400 برس کے بعد تم نے چور دروازے کھولے ہیں۔ کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد یہ چور دروازے تم نے 4 کھولے۔ آج تم ہمیں پٹی پڑھا رہے ہو، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں۔ بیٹا یہ بتلا کہ نبی کے زمانے کا دروازہ کدھر گیا؟ آخر اس محل میں داخل ہونے والے نبی کے زمانے میں مسلمان بنتے تھے کہ نہیں لوگ بنتے تھے؟ تو وہ دروازہ کہاں گیا؟ کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی بند کر کے گئے، مر کے گئے تو بند کر دیا اللہ کے نبی نے؟ بولو کس نے بند کیا؟ وہ دروازہ کہاں؟ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ مولوی کیسا ہے، اب کیسا ہے، اب سنو سمجھو۔ یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا؟ جھوٹ کی، تسلی کی۔ ہاں، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا۔ ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، ہے اگر منظور یارو، ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا۔ ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا۔ تو میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جو کہاں بنایا گیا؟ عرش بری پر بنایا گیا، آسمان پر بنایا گیا اور زمین پر لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس کا معجون کیا ہے، جس کا نچوڑ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ آسمانی دین ہے۔ یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان سے ملی ہوئی ہے اس کی تاریخ۔ یہ دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے۔ ہاں، اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عرش بری سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کو۔ یہ آسمانی دین ہے اور اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کفر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا۔ اور ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور مذہب، کوئی اور دین اختیار کیا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہیت میں چلے جاؤ گے۔ یہی وہ دین ہے جس پر صحابہ کرام کاربند تھے، تابعین تبع تابعین چلتے رہے، اختلافات رونما ہوئے مگر مذہب نہیں بنے،
اختلافات پیدا ہوئے فروعی چیزوں میں، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی صدیقی مذہب بنا، کوئی فاروقی مذہب بنا، کوئی علوی مذہب بنا، کوئی عثمانی مذہب وجود میں آیا، کوئی طلحہ زبیر نے مذہب بنایا نہ، مگر کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صادق تھیں، سچی تھیں، سب کی نظروں میں اللہ کی رضا سب کا مقصود اور منظور تھی، اور قول الہی انہیں اپنی طرف فوری طور پر کھینچتا تھا۔ جب کبھی اختلاف ہوتا وہ اللہ کا فرمان انہیں پکارتا تھا، اور وہ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کہیں تمہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر تم ان کے فتووں پر مطمئن نہ ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا، مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں، امام ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہے، کچھ بھی ہے، اے لوگوں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، تمہارے لیے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے، فالتو تعویلات نہ کرو، سب سے بہترین بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو، کہیں اختلاف ہو، ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے، کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں پھڈے کرتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ بولو آسان بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے موتتے تھے، تم بھی موتو کھڑے ہو کر کے؟ استغفر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے، جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ خبیث ہے، یہ گیا، یہ کھسکی، اس کی کھسک گئی بنیاد، اس کی گیا، یہ گیا کام سے، اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اس سے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود، اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو۔ ہاں بڑے انگلینڈ جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں کے حمامات کیسے ہیں، ان سے کہو ملا جی تم وہاں بیٹھ کے کرتے ہو پیشاب، سارا منہ میں آئے گا، یہی نہیں ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لو، یہ بیٹھ کے کریں تو سب منہ میں آئے گا، ان کے نیچے سے نکلے گا منہ میں آئے گا، ان کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر اللہ دیکھو، یہی ہے دین کی آسانی، یہی ہے کیا دین کی اسلام میں آسانی ہے، وضو ہے، بیمار ہو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لو، کیا کر لو؟ تیمم کر لو، مریض ہو اللہ اکبر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، ملا مذاق اڑائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تو جاہل ہے، ابو جہل کا باپ ہے تو خبیث،
ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی. مرغی کا انڈا حلال ہے کہ حرام؟ اسے کہو اس سے اور مرغی کے انڈے کی کیا نسبت ہے؟ کہے گا بھینس کا دودھ پینا حلال ہے. ایسے ایسے استحالے کرے. جب گوشت کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ کہہ دو تم حرام کا فتویٰ اپنے دارالعلوموں سے منگوا کے دے دو، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، جاؤ. ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو انڈا حرام ہے، بھینس کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، اپنے دارالعلوم سے فتویٰ نکلوا کے دے دو، ہم مان لیتے ہیں. چلو تمہاری مان لیتے ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ دے دو، ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ سب کے سب کا یہی منہج اور طریقہ تھا. کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے کی بات آتی تھی، وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے. سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے. مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر ابھار چکے تھے. دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی، جو کھلم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سازشیں کرنا شروع کی. اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیث مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور اسی خبیث کی وجہ سے خلیفہ رسول داماد رسول شہید کر دیے گئے. حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر سب کی یہ جنگیں اور لڑائیاں، اور یہ عائشہ اور علی کے یہ سب سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی. یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بو رہے تھے. علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا، شیعوں کا فتنہ نکلا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں. اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں. علی کون ہیں؟ علی اللہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں. ہاں، ان کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے، ایسے علی بھی تیار. ایسے ایسے بدعقیدگی کے فتنے شروع ہوئے، اور اسلامی فتوحات جاری تھیں. اور لیکن میرے بھائیوں، ہر دور میں حق پرست موجود رہے، اور اسلام کا علم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی مگر برا ہو. یہودیت کا جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی اور قسم کھائی ہوئی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے. یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا؟ جڑ کے اوپر تھا. کس کے اوپر تھا؟ یعنی اصل اصول کے اوپر تھا، عقیدے کے اوپر تھا. اس نے امت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا. آج عقیدوں کی بنیاد پر لوگ بٹ گئے. جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ، تو ان میں کیا کیا؟ فساد پیدا کیا تفرق کا، اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئیں اللہ اکبر یہ فتنے بڑھتے رہے. مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. بالآخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے 300 برس ہو گئے. کتنے 100 برس؟ 300 برس ہو گئے، اور یہ فتنے پلتے رہے، چلتے رہے. چوتھی صدی کا زمانہ آیا، اور 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. کتنے مذاہب کی؟ 5. اب کہو گے یہ 5 اب آئے ہیں. یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو 4 مذہبوں کی جڑیں کاٹ دیں، تو ہم کہاں جائیں؟ آخر ہم کس پہ رہیں؟ کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں؟ تو ہم نے شاخ نہیں، آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا ہے. اور وہ محل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتیں. وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ. وہ محل اس لیے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراؤ مت. اب آؤ ادھر گند سنو. ادھر اب کیا سنو؟ ہاں، یہ اسٹوری سنو گند کی. یہ 5 مذاہب بنے، 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. اندھی تقلید جس نے اسلام نے جاہلیت سے تعبیر کی ہے، وہ امت میں پیدا ہو گئی. اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے جوت جگائے ہوئے تھے، وہ مدھم پڑنے لگے، اور دلوں میں کسی اور کی محبت نے جنم لینا شروع کیا. اور یہ کرشمہ تھا تقلید کا. وہ تقلید جو زہر حلاحل سے بھی بدتر ہے. وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ 400 برس نبی کے زمانہ نہیں، جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر. بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید؟ کوئی مائی کا لال بتائے. 1 ریال انعام دوں گا میں. 1 ریال انعام ہے. تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ بولو. 1 ریال انعام ہے پیپسی پینے کے لیے. چلو امریکہ کا بائیکاٹ کرو، چلو جوس پی لو، ہے کہ نہیں؟ 1 ریال انعام میں نکال رہا ہوں. 1 ریال. بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے ہے؟ نہ میں بتاتا ہوں. بتاؤ، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ 1 ریال. کوئی اس کا طلبگار نہیں.
اب سنو میں ہی رکھ لیتا ہوں, میں ہی بتاؤں گا, مجھے پتہ ہے نہیں معلوم ہے, آپ کو کہاں بتایا گیا جناب علی؟ آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ. میرے بھائیو علم حاصل کرو, اور یہ علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے. قرآن پڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری پڑھو, مسلم پڑھو, ابو داؤد پڑھو, سنن نسائی پڑھو, ترمذی پڑھو. سنو, تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب؟ تقلید یہ جو زہر حلال ہے یہ 400 برس کی پیداوار نبی کے بعد کی نہیں, بلکہ اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے. قوم نوح سے اپنی تقلید اور باپ داداؤں کی تقلید کی ابتدا ہوئی ہے. قوم نوح جنہوں نے 1000 برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی, لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر وہ قوم اور یہ اتنی بدترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑ لگایا, اتنی اللہ کی بدترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر کے خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے. اتنی بدترین قوم تھی یہ. اور سنو, 1000 برس تک دعوت دی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَانَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی, اے میری قوم کے لوگوں, تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے, ود کو پوج رہے تھے, سوا کو پوج رہے تھے, یعوق کو پوج رہے تھے, یغوث کو پوج رہے تھے, اور نصر کو پوج رہے تھے, ان کو چھوڑو مت. یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے, اس کو قائم ہو. بولو, یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو, اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟ تہے آب غرق کر دیا. تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری, اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں. حضرت قوم عاد کے پاس یعنی قوم سمود, قوم عاد, اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا, اور سبوں نے کہا یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا. کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر. یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور انہوں نے کہا ایک نبی, ایک اللہ کی عبادت کرو. تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں, لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں, ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں, تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے. بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو, تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں گے؟ 4 امام, اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے, لا مذہب. اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا, ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں. ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہاں نا مانتے ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں. بالکل واللہ بتلا رہا ہوں, یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں, ایک اللہ کو مان لیں. مانتے تو ہیں اس کو, اسی کی عبادت کریں بس. لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کو معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں. لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں. بڑے ہوشیار لوگ. اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ فرماتا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, نہیں ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا, کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے, کچھ بھی نہیں جانتے, وہم لا یہتدون, اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے, اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ. ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی, وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں, وہ تو صراط مستقیم پر ہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے. ارے وہ تو ود کو, سوا کو, یغوث کو, یعوق کو مانتے تھے, وہ تو لات کو, منات کو مانتے تھے, جو اس قوم کے اپنے زمانے کے اولیاء تھے.
تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کی توہین ہوتی، ان کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے اپنی جگہ پہ مسلم تھے. یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے غیر ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ تھے بیچ میں، ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کرتے ہو. ارے تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو، ان کے نقش قدم پہ چلو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. اللہ وہی فرماتا ہے. تو ہم نے کہا یہ ہے اس کا مطلب. آپ الٹی گنگا نہ بہایا کریں ہر جگہ، قرآن کو سمجھیں. اور آپ تو ہیں جاہل، آپ کو کیا سمجھ آئے گا قرآن تو الحمدللہ محبت کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے ان اندھے تقلید باپ داداؤں کی تقلید کرنے والے مشرکوں سے، تعالو آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ رسول کی طرف، آؤ اللہ رسول کی طرف، فیصلہ کر لیتے ہیں، معاملہ ختم کر لیتے ہیں. قالو، سنو اللہ نے اللہ کی قسم ہر بات بیان فرمائی ہے. بالکل قرآن سے تمہیں اسی لیے رشتہ کاٹا گیا کہ تم قرآن پڑھو گے صحیح ہو جاؤ گے، راہ ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے تمہاری سمجھ میں قرآن ہی نہیں آتا، چھوڑ دو، مولویوں کے حوالے کر دو، خلاص. اس لیے تم قرآن ہی نہیں پڑھتے. سنو قرآن میں اللہ کیا بیان فرما، قالوا حسبنا وجدنا علیہ آبانا. نہیں، باپ دادے ہمارے جیسے کرتے تھے وہی کافی ہے، خلاص. اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر کس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف. کہتے نہیں پھتو، تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پڑ پادا، لکڑ دادا حنفی تھے، مقلد تھے، تو بھی مقلد بن. نے کہا جاؤ یار، جہالت ہی میں سسکنا چاہتے ہو، ہم تمہیں تو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں، نبی کے حدیثوں میں لانا چاہ رہے ہیں، تم وہیں سسکنا چاہتے ہو، تو جاؤ، کیا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا علم تھے، وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، پھر بھی باپ داداؤں کی روش پہ کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو ایک اور نقشہ اللہ بیان فرما رہا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. آج تک واللہ یہی نقشہ ہے، کوئی بھی کام ایجاد کریں گے اس کا ڈانڈا اپنے باپ داداؤں سے جوڑیں گے. برا کام کریں گے کہیں گے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اب یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت، اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں. ان سے پوچھو واللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو، وہ کہیں گے تو تھا ہی نہیں ہمارے گاؤں میں. بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے. اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لیا بہرحال میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی، واللہ اپنے گاؤں میں جاری کیا تھا، ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اس کے ڈانڈے جوڑتے ہیں کہاں؟ پورا ہر شرک کی، ہر بدعت کیا ڈانڈا قرآن سے، سنت سے، اپنے باپ داداؤں سے، بزرگوں سے اور صحابہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب جائز. تو وہی اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی مشرکوں کی نشانی ہے، یہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے، واللہ امرنا بها، اور یہی نہیں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں قل، اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ان بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم بولو. ہاں آج کو بھائی حنفی شافعی مالکی کیوں بنے ہو؟ کہتے ہیں یہ فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اپنے بندوں پر، اس لیے اللہ کی مصلحت کے پیش نظر امت کو 4 مذہبوں میں مقید کر دیا گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم نے کہا اللہ کی نعمت تھی تو اللہ نے پہلے ہی کیوں نے نازل کی؟ اللہ کے نبی کو کیوں اتار دیا؟ ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی کو اتار دیتا، یہ بات ہی ختم تھی، پھر یہ فتنے نہ ہوتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگی، بغداد کے اندر خون خرابے ہو گئے، تاتاریوں نے شافعیوں کو قتل کر دیا، دروازہ حنفیوں نے کھولا. قلعہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ حنفیوں نے کھولا. اور روزہ توڑ توڑ کے شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے بغداد میں. یہ مجھ سے پوچھو ملک شام میں کہتے تھے روزہ توڑ دو، کیونکہ اگر روزہ رکھ کر کے مناظرہ کرو گے تو دلیل میں کمزور ہو جاؤ گے.
اس لیے آواز کم نکلے گی، اس لیے روزہ توڑ دو. معاف رمضان کے روزے اللہ کی قسم چھوڑ چھوڑ کے حنفی جو ہے یہ شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے. اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا قلعے پر بغداد کے اندر تو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا. حنفیوں نے کہا ہم قلعہ کھولتے ہیں، رات کو قلعہ کھولا گیا اور شافعیوں کو قتل کروایا ان حنفیوں نے. کہتے ہیں حق ہے، سب حق ہے. تاریخ کے پردے آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کا جو جھگڑا، یہ لفڑے ایسے نہیں تھے، بہت خطرناک تھے. آج گھول میل کی بات کر رہے ہیں تو وہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم شافعی مالکی حنبلی بنو. اللہ نے تمہیں اللہ کا بندہ رسول کا امتی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہاں اللہ فحاشیوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے اوپر وہ باتیں گڑھتے ہو جو تم کو پتہ نہیں ہے؟ لا علمی طور پر اللہ رب العزت کو وہ کرتے ہو. تو میرے عزیزو، یہ طرز اور کردار تھا، یہ وہ طرز اور کردار تھا تقلید کا، اندھی تقلید کا، جس سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا. مگر یہود و نصارہ کے ڈگر پر یہ امت بھی چل نکلی اور افتراق و انشقاق کا شکار ہو گئی. اور وہ باتیں جو ائمہ کرام محدثین نے نہ کہیں نہ سنی، ان باتوں کو گڑھ گڑھ کر بنا بنا کر ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے لیکن 5 مذہبوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، ہے نہیں؟ میں بتاتا ہوں. ابھی موجودہ دور کے کچھ نافہم اور احمق مولویوں نے کتابیں لکھی اور بڑی ہوشیاری سے یہ کہا کہ 4 مذہب پہلے سے موجود تھے، یہ 5واں مذہب جس کا نام اہل حدیث ہے، کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، اس کا مذہب ہے. یہ غیر مقلد ہیں، یہ لوگ ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ 5واں مذہب نکلا ہے. اور پھر کہا جانے لگا کہ یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور 150 سال پہلے ایک پیداوار ہیں، انگریزوں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا، فلاں کے پیٹ سے نکلے، فلاں کے ڈگر سے نکلے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک پالن صاحب، پالن گجراتی پالن پوری تھے، جانتے ہیں آپ پالن گجراتی صاحب کو؟ ہاں 5-10 تقریریں یاد کی تھیں، کچھ حوالے والے بمبئی اور شمالی ہند میں کافی وہ پاپولر ہوئے. اور وہ تھے ذات کے قوال ڈفلی بجانے والا، کہیں دکانوں پر ادھر ادھر بھیک مانگتا تھا. قوالیوں مشہور تھا، گھاس وس کاٹتا تھا، بھینس وس چراتا تھا. تو کہا کہ ایک دفعہ میں کہیں سے گزرا، ایک ہمارے بابا تھے گجرات میں، احمد آباد میں، تو وہ ناک وہ رینٹ وٹ بہتی تھی، وہ لنگی وہ لگوٹی پہن کے بیٹھا رہتا تھا. تو بابا کے پاس رات دن بھر قوالی گا کے مانگتا اور جو کھانا پانی ملتا بابا کے پاس جاتا اور ان کو بھی کھلاتا. تو وہ ریٹ وغیرہ نکل دیتی، ان کو بیڑی دیتا، سگریٹ دیتا، وہ بیٹھ کے پیتا. تو میں بار بار ان سے کہتا تھا کہ بابا ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو. یہ حقانی کہتا ہے، یہ اس کا نام حقانی ہے. حقانی کیا ہے؟ یہ پالن حقانی گجراتی کا، یہ اور اس کو لکھتے ہیں مولانا. ہم نے کہا ایسی مولانا ہو تو اللہ ہی خیر کرے. المہم جناب علی کہا کہ پھر وہ کیا ہوا کہ بابا روزانہ میں کہتا تھا کہ بابا نظر کرم کر دو. نہیں، وہ ایک لفظ تھا کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. ہاں یہ جملہ تھا، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. روزانہ کہتا تھا. کہا ایک دن کھچڑی لایا تو بابا نے کھایا، رینٹ ووٹ گری تھی تو بابا بولے کہا کھا لو جی کھا لو. تو مجھے تھوڑی سی کلف ہوئی، تکلیف، لیکن میں نے بابا حالانکہ وہ بے نمازی فاحش و فاجر بیٹھا رہتا تھا، کہا میں نے کھا لیا کھچڑی. کھچڑی کیا کھانا ہوا، اوہو، ساتوں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا طبق روشن ہو گئے اس کی. کھچڑی کھایا، اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ بخاری مسلم اور تفسیر ابن کثیر سب حفظ اس کو یاد، علماء دیوبند کا سب سے بڑا علامہ کہا جانے لگا. اب بڑی بڑی تقریریں خوب انہوں نے گا وہ کر کے بہرحال شروع کی 8-10 تقریریں. اس نے اب دیکھا کہ دیوبندی مولویوں نے کہ اس کی تو خوب بن رہی ہے بھائی، اب ایسا کرو اس جاہل کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ، اس کو کیا پتا ہے، جاہل تو ہے ہی ہے گجراتی جاہل. اس نے کیا کیا، کتاب لکھی پالن حقانی صاحب کے نام سے کتاب لکھی گئی. تو اس کتاب میں ایک بات کیا کہی گئی معلوم ہے؟ کتاب لکھی گئی، کہنے لگے پالن صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں، سنو، دنیا میں جتنے فرقے یا مسلک بنے ہیں اس فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی تھا. اس کا نام کیا تھا، اس کا بانی کون تھا،
کس جگہ کا رہنے والا تھا، کس ملک کا وہ باشندہ تھا، وہ فرقہ کس ہجری یا صدی میں وجود میں آیا، ان تمام فرقوں کا قریب قریب آپ کو کتابوں میں لکھا ہو کر رہے گا. لیکن مسلک اہل حدیث کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا نام کیا تھا، وہ کس شہر یا ملک کا رہنے والا تھا، اور کس ہجری یا صدی میں وہ مذہب تھا، مسلک اہل حدیث کے نام سے اس فرقے کو وجود میں کون لایا، نہ اس کا کوئی پتہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پانچواں فرقہ ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ کس نے کہا؟ پالن پوری صاحب نے. کچھ پالن پوری کے بھولے پن پر مجھے افسوس ہوتا ہے. جناب علی قربان جائیے ان کی صراحت پر. میں ان سے کہوں کہ جناب پالن صاحب، پالن جی آپ تو ہماری طرفداری کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کس لیے کہی ہے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہی. لیکن واللہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حق زبان سے کہلوا لیتا ہے. ان سے میں کہوں کہ پالن جی یہ تو ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا مسلک زمین پر نہیں بنا، ہمارا مسلک عرش بری سے آیا ہے. ہمارا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ عرش بری سے آیا ہے. اس کا بنانے والا نہ تو کوئی مولوی ہے، نہ تو کوئی ملا ہے، نہ ہی اس کا بنانے والا کوئی صوفی ہے، نہ اس کا بنانے والا کوئی امام ہے، بلکہ اس کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جسے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسی لیے نہ ہماری کوئی جگہ ہے، نہ ہماری کوئی ہجری ہے، نہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ ہے، نہ کوئی ہمارا امام ہے. امام ہمارا تو وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے امام بنا کر کے، امام اعظم سید المرسلین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا. تو تم تو ہماری بات کر رہے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا تو کچھ پتہ ہی لتا نہیں ہے. پتہ ہے، وہ پتہ کہاں ہے؟ تمہیں عرش سے ملے گا. زمین پہ تم ہمیں ڈھونڈتے ہو، ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہی ہمارا مسلک ہے. صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین اور انگنت ائمہ دین سب اسی مسلک کے خادم ہیں. اور گستاخی معاف ہو تو ہم ان میں کسی کو بھی بانی مذہب ماننے کے لیے تیار، کسی کو بھی اپنے مذہب کا بانی تیار نہیں ہے. ان کی محبت و عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے. ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے. ان کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، اور ان کے اجتہادات ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں. لیکن انسانی تقاضے کے تحت جب کسی کی بات قرآن سے ٹکرائے گی، جب کسی کی بات نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، تو اللہ کا حکم ہوگا فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے. ہم سے بلا دلیل فرد واحد کی تقلید کی توقع نہ رکھی جائے. ہم کسی امتی کو نبوت کے منصب پر بٹھانے کے لیے تیار اور اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارا مسلک ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو 100 بار برا لگے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک اور پالن پوری صاحب نے اعتراض کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آج تک اہل حدیث صاحبان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہے کہ ان محترموں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی فقہ کی کتاب تیار کر دیتا کہ ان صاحبان کو حنفیہ شافعیہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کو جانا نہ پڑے. آخر تم بھی فتویٰ لیتے ہو حنفی شافعی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہو، یعنی اہل حدیث بھکاری. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ مختلف ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ تھی. کہاں؟ انگلینڈ میں. اور سب اپنے اپنے دستور پیش کر رہے تھے. سب اپنے اپنے دستور پیش کر، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ. سعودی عرب سے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ فہد کے باپ ہیں، وہ بھی اس سربراہی میٹنگ میں موجود تھے. جب سبھوں نے اپنا اپنا دستور پیش کیا تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے قرآن کریم پیش کیا. انہوں نے کیا پیش کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اس کی خبر روشن فرمائے. قرآن کریم پیش کر دیا اور کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دستور اور کسی نظام اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں سنو، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فقہ تیار کرنے کی بولو نہیں ضرورت ہے. تمہارے فقہ کی جس کا دستور قرآن ہو، سنت ہو، اس کی ضرورت ہم مسئلہ بتانے کے لیے ہمارے مفتیوں کو الحمدللہ آج تک کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے. اگر مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم فخر سے جائیں گے. اس میں ہمیں کوئی عار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں. وہ ہمارے کون ہیں؟ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے
ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں، اور امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام بخاری بھی ہمارے امام ہیں۔ آپ بیچ میں کیوں طہر متخلل بن رہے ہیں اور بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ارے امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھے، امام شافعی بھی غیر مقلد تھے، اور امام مالک بھی غیر مقلد تھے، اور سب غیر مقلد تھے۔ آپ مقلد ہیں، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا ان سے، پالن جی آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ جن کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس امام کے ساتھ نسبت جوڑیں جو مذہب، جو یہ کہے کہ جو صحیح مذہب ہو وہی، جو صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا تمہارا۔ علم کی بھیک مانگنے کے لیے ہم صرف انہی دو اماموں کے در پر نہیں بلکہ ایسے 20 اماموں کے در پر جاتے ہیں۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں سے ملتی ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ تقلید شخصی کو، کسی ایک معین امام کی تقلید کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ بے شمار ثبوت ہیں۔ ہمارے ان اماموں نے بھی، اور امام ابو حنیفہ شافعی مالکی، ان اماموں نے بھی اپنی تقلید کو برا مانا ہے اور روکا ہے کہ لوگوں میری تقلید نہ کرنا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ اور میں تو یہ کہوں کہ یہ جو لوگ تقلید کے کینسر میں مبتلا ہے نا، جن کو لاحقہ ہوا ہے تقلید کا، یہ دراصل وہ ہمارے ہی اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور کسی اور کی نہیں، ہمارے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے ہی بزرگوں کے ناموں پر ناجائز قبضہ اور اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی میں نے بتلایا، ان کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جو بھی صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو، دیوار پہ مار دو اور قرآن و حدیث کو لے لو۔ ان کا یہ مذہب ہے اور ان کا یہ فرمان ہے، در مختار کے اندر بھی لکھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے کہ قاضی ابو یوسف، جن کی وجہ سے فقہ حنفی متعارف اور نافذ ہوئی، ان کے متعلق تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ تیمی نے امام ابو یوسف سے سنا کہ وہ اپنے وفات کے وقت فرما رہے تھے، کل ما افتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنہ وفی لفظ الا ما فی القرآن واجتمع علیہ المسلمون، کہ میں مرنے کے وقت امام ابو یوسف نے کہا کہ میں اپنے ہر اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے دیا ہے، سوائے اس کے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اور ایک روایت میں ہے سوائے اس کے جو قرآن پاک میں ہے اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ بتاؤ یہ غیر مقلدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل دہلوی اور دونوں دادا پوتا یہ سب رفع دین کے قائل تھے، تقلید شکتی کے شدید مخالف تھے۔ میرے بھائیوں، اور پالن صاحب فرماتے ہیں تقلید کے اس میں کہ دیکھو پیغمبر بھی 4 مشہور ہیں۔ دیکھو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کتنے مشہور ہیں؟ 4، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابیں بھی 4 نازل ہوئی ہیں۔ کون سی؟ حالانکہ یہ ان کے جھوٹ ہے، کتابیں 4 ہی نہیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، یہ کہو مشہور 4 کتابیں۔ کون سی؟ قرآن، توریت، زبور اور انجیل۔ اور فرشتے بھی 4، کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خلفائے راشدین بھی 4، اور کہتے ہیں دنیا کی سمتیں بھی 4، تو امام بھی 4 اور مسلک بھی 4۔ یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پالن جی گجراتی کی یہ دلیل ہے۔ تو یہ 5واں مسلک غیر مقلد اہل حدیث کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں پالن صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت لحاظ فرمایا ہے، ورنہ ان چوکوں میں مزید اضافہ فرما سکتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ڈنگروں کے پاؤں بھی 4 ہوتے ہیں، گدھوں کے بھی پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ کتوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 2؟ چلو 4 ہوتے ہیں۔ گائے بھینس کے تھن بھی 4 ہوتے ہیں۔ گائے کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ بھینس کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ اور چارپائی وغیرہ کے پائے بھی 4 ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 4 کے آنکڑے اور بھی جوڑ سکتے تھے۔ البتہ 4 کے شوق میں پالن جی کچھ بھول گئے، اور ان سے بھول ہو گئی۔ اور بھول کیا ہوئی کہ مثلا انہوں نے کہا کہ پیغمبر 4 ہیں، حالانکہ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم کو یہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے، بیچ میں حضرت داؤد کو لے آئے۔ اسی طرح سے 4 خلفاء انہوں نے شمار کیے ہیں، مگر یہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کو بھول گئے۔ کیا حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے؟ کیا حضرت حسن خلیفہ نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تمام صحابی خلفاء اور راشدون ہیں، ہمارے نزدیک تمام صحابہ کیا ہیں؟ خلفاء ہیں، راشدون ہیں، شامل ہیں۔ اور انہوں نے 4 سمتیں بتلائی ہیں، حالانکہ 4 ہی سمت نہیں بلکہ 6 سمتیں۔ کتنی سمتیں ہیں؟ اوپر نیچے کی بات ہی بھول گئی ہے۔
یہ چاروں طرف گھومنے والے اوپر نیچے کی بات کیا جانے، بھول گئے. کہتے ہیں کہ امام 4 ہیں، حالانکہ امام 4 نہیں بلکہ امام 5 ہیں. اب میں آ رہا ہوں، سنو، ہمیں وہ تانا دیتے تھے 5 کا، ہم 5ویں نہیں ہیں، معاف کیجئے گا. امام تو 5 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 4 امام ہیں، 5 ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور فقہ جعفری کو کیا کرو گے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. بولو. اور میں بتاؤں تاریخی باتیں، میں آپ کو بتلاؤں میرے عزیزو، امام جعفر کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ امام جعفر تو وہ ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور میں بھی دلیل دوں گا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. امام ابو حنیفہ کے کون ہیں؟ اور آج بھی پاکستان کے اندر جب کبھی گفتگو نظام مصطفیٰ کی چلتی ہے تو فقہ جعفری کے لوگ سب سے پہلے جھنڈا لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر تم حنفی فقہ نافذ کرو گے تو ہماری فقہ جعفری چلے گی. تم نے اس 5ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تمہارے ہی بھائی ہیں، ہمیں کہاں بیچ میں تم نے شامل کر دیا؟ ہم تو آسمانوں سے نازل کیے گئے دستور کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتے ہیں. ہم ان 5 میں سے نہیں ہیں، ہم 73 میں سے ایک ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا. قالوا وما هي یا رسول اللہ؟ وہ 72 جہنمی. اکثریت کہاں جائے گی؟ بولو. اکثریت کہاں جائے گی؟ سواد اعظم کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ قالوا وما هي یا رسول اللہ؟ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس کے اوپر ابو بکر صدیق، طلحہ، زبیر میرے اصحاب ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کا کردار ان کے اوپر ہوگا. وہی لوگ کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، میں تجھ سے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ وہ راہ جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ سے ہٹ کے چلے، پاک پروردگار ہمیں اس راہ سے اندھا بنا دے مولا، ہمیں اس راہ پہ نہ چلانا مولا. اے اللہ، ہمیں وہ راہ بتلا دے جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کی راہ تھی، وہ کتاب اللہ اور سنت بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رہا میرے عزیزو 5واں مذہب. آپ کہیں گے یہ فقہ جعفری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ فقہ حنفی تو سنا تھا ہم نے، چنانچہ یاروں نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مسلح بھی بنائے. شیعوں کو تو ہمیشہ انہوں نے الگ رکھا. یہ مسلح دیکھو، مسلح میں تمہیں مسلح دکھاؤں، یہ دیکھو حرم کو کس طرح انہوں نے تقسیم کیا. یہ مسلح، یہ حرم ہے، اور حرم کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ فقہ شافعی مسلح، حنفی مسلح، مالکی مسلح، حنبلی مسلح. اور اذان ہوتی تھی، اگر شافعی مسلک کا آدمی نماز پڑھاتا تھا تو پھر حنفی اور دوسرے بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز. بولو. یہ حق کی دلیل ہے. بولو میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ حق کی دلیل ہے. اس طرح سے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جماعت کھڑی ہے، تم کیوں بیٹھے؟ نہیں ہم حنفی ہیں، ہم نہیں پڑھیں، ہم شافعی ہم نہیں پڑھیں. اور سنو ہمارے یہ مولانا ڈاکٹر محمد یوسف نگرامی صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں. یہ ان کی کتاب ہے، میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے اس کے اندر رافضیت فقہ جعفری کیا ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے، جو دارالعلومیہ دہلی سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب. اس کے اندر مجھے عجیب و غریب لگی. یہ خود بھی حنفی ہیں، یہ ڈاکٹر نگرامی صاحب بھی خود کٹر حنفی ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہی بات جو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، خود کے لیے آپ کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ خیر، یہاں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر دوسری مثال پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے، جہاں نظام مصطفیٰ اسلامی نظام حکومت کے قیام میں یہی رافضی ٹولے روڑے اٹکا رہے ہیں، اور برابر اعلان کر رہا ہے کہ اگر ملک میں فقہ جعفری نافذ نہ کی گئی تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگریز سامراج کے تسلط کے دوران اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. قیام پاکستان کے بعد سے صدر ضیاء الحق تک صدور یا سربراہان مملکت سے ملک میں فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، کیونکہ صدر ضیاء سے پہلے کے بعد سربراہ مملکت بذات خود رافضی تھے، اور فقہ جعفری کے نفاذ کے بغیر وہ ملک میں رافضی تہذیب کی تبلیغ کر رہے تھے. صدر یحییٰ کی رافضیت میں کوئی شک نہیں. صدر بھٹو کے بارے میں اکثریت کی یہی رائے ہے. بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہر شخص
جانتا ہے کہ یہ ایرانی الاصل رافضی خاتون ہیں. لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رافضی فقہ جعفری کی تشہیر اور اس کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اگر یہی سوال آپ سے کروں کہ پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر اگر حنفی یہ کہیں، مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ اگر اسلام آ گیا، سربراہان نے پوچھا کہ اگر اسلام آیا تو کون سا اسلام آئے گا؟ شافعی کا آئے گا کہ مالکی کا آئے گا کہ حنبلی کا آئے گا؟ کہنے لگے حنفی کا آئے گا. کون سا آئے گا؟ کون سی فقہ، کون سی شریعت نافذ ہوگی؟ کہنے لگے حنفی شریعت. مولانا مودودی نے کہا، لکھا اپنی کتاب میں کہ حنفی شریعت نافذ ہوگی. تو اگر تم حنفی شریعت نافذ کرو اور یہ جو ہے شیعہ جو وہاں تعداد میں ہیں، بہرحال موجود ہیں، اگر یہ بتاؤ فقہ جعفری نافذ کریں تو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کون سی فقہ نافذ کریں؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اور میں کہوں ہمارے ملکوں کے حنفیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم رافضیوں کے عقیدوں کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں، غلط بتلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رافضی ائمہ نے تاریخ کے کسی بھی دور میں دین کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اپنے حامیوں کو عوام کا اتباع کرنے کی بہرحال یہاں پہ مناقب ابو حنیفہ کے کہتے ہیں کہ البزاری نے اپنی کتاب مناقب الامام ابو حنیفہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر کے شاگردوں میں اسلامی فقہ کے بڑے جید عالم رہے، جن میں کہ قابل ذکر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری ہیں. انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان باہمی محبت اور احترام تھا. اور امام جعفر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ شہر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں. اور اب انہی بزازی نے خود امام جعفر کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی رائے بھی سنی ہے، وہ رائے دیے ہوئی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے ہی اچھے تھے. امام جعفر صادق جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ حضور کا ذکر باوضو ہو کر کرتے تھے، کبھی فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اگر استاد اور شاگردوں کے مابین قائم باہمی تعلق اور احترام کی نشاندہی کرتی ہیں تو ان فقہی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو استاد اور شاگردوں کے درمیان پائے جاتے تھے، جو آج بھی ایک اچھے تعمیری اور صحت مند تحقیقی کام کا موضوع بن سکتے ہیں. المہم کہتے ہیں کہ نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سنو ذرا، اگر فقہ جعفری، اب فقہ جعفری کی رد کر رہے ہیں یہ کون؟ حنفی فقہ کے ماننے والے ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ جھوٹ، افتراء، قلمی اور فکری گستاخی اور بد تہذیبی پر مبنی طلسماتی اور خرافاتی مسائل جنہیں رافضی فقہ جعفری کا نام دیتے ہیں اس کا لب لباب حسب ذیل ہے. نمبر 1 عقیدہ امامت جو رافضیت کی بنیاد اور اساس ہے، جس کے سلسلے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے کہ عقیدہ رافضی مذہب کا رکن ہے. امامت کا عقیدہ جو ہے یہ مذہب کا رکن ہے اور ان کے نزدیک نبوت سے بھی نعوذ باللہ بالا تر. المہم وہ کہتے ہیں کہ امام اور قرآن، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور امام قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے سلسلے میں امام کا کردار حضور کے کردار کی طرح ہے. آج یہی عقیدہ ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے واضح نہیں، چپکے چپکے کہ تم نہیں قرآن سمجھ سکتے. ائمہ جو تھے وہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالکی، انہوں نے ہی قرآن کہتے ہیں باطن، قرآن باطن. چونکہ رافضیوں کو قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ان کے عقیدے امامت تائید کرے، تو انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تعویلیں کرنی شروع کر دی. اور آج یہی ہو رہا ہے، جو رافضی کر رہے ہیں جو یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں حنفی لوگ. کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن کا 3/4 ان کے اور ان کے عقیدے کی تائید میں ہے. المہم یہاں پہ فقہ جعفری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں استغفر اللہ کہ وہ جو ہے امام جعفر صادق اس کا حکم نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ رافضیت کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے، اس لیے وہ لوگ فقہ جعفری پر اس کی چھاپ ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ جعفری کہتے ہیں کہ رافضیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں باطل ہیں، اور چونکہ وہ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں. فقہ جعفری اپنے اماموں یا ان کے قائم مقام کو تجارت زراعت کی آمدنی کے 5ویں خمس حصے کا حقدار قرار دیتی. فقہ جعفری کی روح سے اگر کسی نے ایک بار امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی تو فریضہ حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے. آج ہمارے ہاں 80% حنفی کہتے ہیں جنتی دروازہ چلے جاؤ، خواجہ قریب نماز کو دیکھ لو، داتا گنج حجویری کو دیکھ لو، خلاص حج ہی ساقط ہو جاتا ہے. کہ نہیں ہے عقیدہ؟ تو اگر شیعہ رکھتے ہیں تو کیا؟ کہتے ہیں فقہ جعفری کی مسندت کرام ائمہ معصوم میں سے بعض یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی شرمناک اور ایسی باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نہایت ہی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ کلینی نے امام جعفر سے یہ شرمناک روایت نقل کی ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی غیر شیعہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا، یعنی کوئی گناہ نہیں. استغفر اللہ.
یہ شیعوں کے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر تو ایک مقدس بزرگ تھے، کیا کوئی آدمی ایسی روایت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کی روایتیں ہمارے یہاں بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی روایت نہیں بلکہ ایک روایت میں اور بتاؤں جو امام جعفر کی طرف منسوب ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس کو کہتے ہیں، اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے، اگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کے دبر میں انگلی ٹھونس دے گا اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا، استغفر اللہ، اور اگر لڑکی ہوگی تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار اور فاحشہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ تاریخ تفسیر مفسرین غلام احمد حریری صاحب کے بحوالے الوشیہ کتاب الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ اب اگر ہم ان باتوں کو امام جعفر کی طرف منسوب سمجھیں تو امام جعفر کی توہین ہے یا امام جعفر کی تعریف ہے؟ بولیے۔ توہین ہے۔ بین ہی اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا اپنے حنفی بھائیوں سے، آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ اگر آپ کی کتاب کھولی جائے، فقہ فتاوی عالمگیری ہو، در مختار ہو، اور فقہ کی وہ کتابیں جس کے اندر آپ نے وہ گند کی ہے، اللہ اکبر، جس کو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم امام حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں، میں کہوں کہ آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور کیسی باتیں استغفر اللہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں آپ کو ایک دو واقعہ بتاؤں، اور میں کیا بتاؤں، سب کو معلوم ہے میرے عزیزوں کہ کس طرح سے انہوں نے گمراہیت کو پھیلایا ہے۔ اعوذ باللہ۔ حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں گند کی موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو جعفر صادق کو نہ مانے، جو شیعہ نہیں وہ کافر ہے۔ یہاں کیا در مختار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ شعر موجود ہے در مختار کے اندر کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، کہ جو شخص جو ہمارے رب کی لعنتیں ہوں ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کے قول کو جھٹلا دے، رد کر دے۔ لعنت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ یعنی ان کے قول کو ماننا یہ ایمان ہے، ان کے قول کو نہ ماننا کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں یہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں، بلکہ وہ وضو کے متعلق اور نجاست اور ناپاکی مجلد کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میں آپ کو کہاں تو بتاؤں، کہیں گے اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں انگلی پیچھے داخل کرے، انگلی اپنے دبر میں داخل کرے، اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ امام صاحب کہیں گے، یہ امام صاحب بیان کریں گے ایسے مسائل جو یہ سب جو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اپنے ذکر کو، اپنے عضو تناسل کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہتے ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے ہم بستری کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جانوروں سے جائے گا کوئی لواطت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، یا زندہ یا مردہ جانور سے، یہ لڑکی سے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی پوجا کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہوں پہ جاتے تھے؟ امام ابو حنیفہ چادر چڑھاتے تھے؟ امام حسین روشنی کرتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، بھنگڑے ڈالتے تھے، قوالیاں گاتے تھے، ناچتے تھے، رنگ برنگے زرد پیلے زعفرانی کپڑے پہنتے تھے، یہ پگڑ ہرے پیلے کرتے تھے، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری امام ابو حنیفہ جانتے تھے، مانتے تھے۔ کیا امام صاحب کا نام لے کر کے گند کی جا رہی؟ تو ایسے ہی جعفری کر رہے ہیں، فقہ جعفری۔ تو آپ 5 ہو، 5 پنجتن پاک کہو اپنے آپ کو، کیا ہو؟ 5 کتنے ہو؟ ہم 5ویں میں، اہل حدیث 5ویں میں، معاف کرنا۔ ان کو چھوڑ دیا کہ دنیا یہ کہے گی ارے یعنی شیعوں کی بھی فقہ ہے، شیعوں کی بھی فقہ ہے، اس ڈر سے فقہ جعفری کا نام نہیں لیتے ہیں۔ لیکن آج سے نام لو، کیا کہو؟ 5 تم ہو، ہم تم میں شامل الحمدللہ۔ نہ تمہارا ایمان، نہ تمہارے عقیدے، نہ تمہاری سلسلے، نہ تمہاری بیعتیں، الحمدللہ ہمارا منہج، ہمارا طریق
ہم کتنے، ہمارا قرآن، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تم کہتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں، 150 سال پہلے ان کی کوئی خبریں نہیں. صحیح کہتے ہو، صحیح کہتے ہو، ہم تمہیں برا نہیں کہتے. تم نے صحیح بات کہی، میری بات کہی، ہماری بات کہی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مذہب قرآن و سنت کا کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کا حکم ہے. اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں الحمدللہ. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بہت مجھے بیان کرنا تھی. اس میں میں آپ کو اتنا میں نے بیان کیا. المہم یہ پوری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا 5 مذہب کا بیان، شافعی کا بیان، مالکی کا بیان، حنبلی کا بیان، حنفی کا بیان اور جعفری. یہ ہے فقہ جعفری. اور آج بھی ہمارے پاکستان میں پاکستانی بھائی جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں. مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور اخباروں میں آتا ہے فقہ جعفری کا بہت بڑا خطیب مارا گیا، فقہ جعفری کے امام مارے گئے. وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کا امام، سنیوں کا امام مانا گیا. اس لیے ہم 5 نہیں ہیں، معاف کرنا، 5 مذاہب یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہے. یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. نہ ائمہ نے کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ خود ائمہ رحمہم اللہ نے کہا. سبوں نے تقلید سے منع فرمایا ہے. یہ سارے امام، چاہے امام جعفر ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے سب ہمارے امام ہیں. سب کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے. ان مقلدوں کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق، جو شراب کو بھی حلال کہیں، خنزیر کو بھی حلال کہیں، زنا نعوذ باللہ، محرمات ابدیہ کو بھی حلال کہیں، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے ان کا، اور کام کیا جا رہا ہے 400 برس کے بعد اپنا. اور ایک آخری بات کہہ کر کے کہ یہ ہمیں کتابوں کی دھونس دیتے ہیں، تو میں ذرا بتلاؤں میرے عزیزوں. آخری بات کہہ کے کہتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتب. ذرا سنیے گا ایک شعر کا ترجمہ. ہدایہ بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، تمام دیوبندی، حنفی، مولوی، بریلوی سب پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے. ہدایہ کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے، جس نے تمام پہلی کتابوں کو جو شروع میں لکھی گئی منسوخ کر دیا ہے. اب نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ مسلم کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح قرآن آیا تو پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل کیا ہو گئیں؟ تمام نبیوں کا قانون کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اسی طرح سے جب ہدایہ کتاب آ گئی تو ساری کتابیں جو ہدایہ سے پہلے لکھی گئی ہیں کیا ہو گئیں؟ بولو، یہی تو ہوا نا بھائی. ہدایہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے. اور ہدایہ کب آئی ہے؟ نبی کے زمانے میں آئی ہے. سنو کب آئی ہے، سنو. سب سے پہلے فقہ حنفی کی کتاب تیار ہو گئی قدوری سن 428 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب قدوری لکھی گئی. پھر ہدایہ لکھی گئی 6ٹھی صدی میں، اسلام کے 600 برس کے بعد. کتنے؟ 600 برس پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہدایہ کے لکھتے ہی سب کیا ہو گئیں؟ بولو، سب منسوخ ہو گئیں. تو بتاؤ، ہدایہ سے پہلے سب منسوخ. اگر قرآن منسوخ، بخاری مسلم منسوخ، تو بتاؤ امام شافعی کے نام پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی منسوخ ہوں گی کہ نہیں؟ وہ بھی مذہب منسوخ، حنبلی بھی مذہب منسوخ، سب منسوخ. تو باقی کیا رہا؟ حنفی فقہ باقی رہی. کیا باقی رہی؟ تو سیدھے پھر چاروں برحق کیسے؟ پھر چاروں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے دماغوں میں اٹھتے ہیں. اس لیے یہ جو مذہب بنائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت و حیثیت نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل اور برہان کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہی کی اتباع کرو، انہی کی غلامی کرو، انہی کی پیروی کرو. انشاءاللہ انہی کے ساتھ تمہارا ہمارا حشر بھی ہوگا. یہی مذہب ہے تمام ائمہ کا. تمام اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.